عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی بن حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشائے شہید کربلا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت میں درود پاک پڑھنے والوں پر جو خاص انعام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پلس مائنس پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری زیدہ شرفہ کا یہ بڑا پیارا پروگرام ہے، اور آج ہم نے اس کے اندر موضوع رکھا ہے خوشیاں اور پلس مائنس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تو انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی بندے کو خوشیوں کے اجالے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ غموں کے اندھیرے نظر آتے ہیں، اور مختلف مواقع ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کو جو ہے وہ خوش کرتے ہیں، اس کو پلیزنٹ موڈ کے اندر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، بندے کو جو ہے وہ خوش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک انڈیویجول پر غور کرنے کی بڑی حاجت ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی خوشی کا معیار کیا ہے، جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم ہر اس بات سے خوش ہوں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی اور آخرت میں خوش کرے گی، اور اس بات سے ہم پریشان ہونا شروع کر دیں کہ جو ہمیں آخرت میں نقصان دے گی یا جو آخرت میں پریشان کرے گی۔ ایک تو خوشی کے اعتبار سے ایک صلحاء کا، اولیاء کا، جو اللہ کریم کے نیک بندے ہیں، ان کا یہ انداز ہے، یعنی انہوں نے اپنی خوشی کو اور اپنی غمی کو آخرت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور ایک آپ اور اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے لگایا ہوا ہے، کہ دنیا کے معاملات میں یا شیطان کے مکر و فریب کا جو شکار ہے، ان کو بعض اوقات ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس پر بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، الیاذ باللہ۔ ہم اللہ کریم سے فطرت سلیمہ کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے عقل سلیم کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عقل عطا فرمائے کہ جس میں ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ اس بات پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حدیث پاک میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ بھائی سب، خوشیوں میں پلس اور مائنس، خوشی جو بندے کو ہو رہی ہے تو بندہ اس سے ایک اچھائی اس کو فیل ہوتا ہے، اس کی طبیعت کو، اس میں مائنس کیا نکالیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ایک تو یہ ذہن ہمارا بن جائے کہ جو خوشی ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک ہمیں نعمت ملتی ہے، یعنی خوشی ایک نعمت ہے، اور تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک تم پر اپنی نعمت اور بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کی یہ عطا کردہ نعمت، چاہے وہ آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، واہ، مدینہ پاک کی حاضری کا پیغام آ گیا، اللہ اللہ اللہ، حج کی عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے مکان نیا
کرائے سے آپ کو آنرشپ کا مکان مل گیا، آپ کو اللہ پاک نے اچھی سواری عطا فرما دی، اور اس طرح آپ خوشیوں کی ایک لسٹ بنائیں سبحان کہ اللہ، کیا کیا ہمارے زندگی میں خوشیوں کے مواقع آتے ہیں۔ واہ، اچھا، جب آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، یہ بھی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ کے سامنے نیا لباس آتا ہے تو اس کے پہننے کی دعاؤں پر بھی اگر آپ غور کریں گے، اور اس طرح کی اگر آپ دعاؤں پر بھی غور کریں گے جو نعمتوں کے ملنے پر اور راحتوں کے ملنے پر اور اس طرح کی چیزوں کے ملنے پر جو دعائیں حدیثوں میں آئی ہیں، اگر ان دعاؤں پر بھی غور کریں گے تو اس میں شکر کے پہلو آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گے۔ ایسے اگر اس کے ترجمے کو سمجھ لیا جائے نا جی، تو بندہ بڑی عافیت کے موڈ میں آ جائے گا۔ جیسے کپڑے پہننے کی دعا کا آپ نے بیان کیا، وہ ہے الحمدللہ، نیا لباس بندے نے یا پہنا، اللہ تیرا شکر ہے۔ جی الحمدللہ الذی کسانی من غیر حول منی ولا قوہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے اور میری بغیر قوت اور طاقت کی بس مجھے عطا فرما میں دیا، اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا، ہائے ہائے، مجھے عطا کی گئی، یہ محض فضل فرمایا۔ محض فضل فرمایا۔ تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اور جو نعمتوں پر جو دعائیں ہیں، اگر آپ صرف اس کا جائزہ لے لیں نا تو میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ جب خوشی آتی ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اور اس کی پوری تفصیل جیسے میں آپ کو کہا، موبائل نیا آ گیا، گھڑی نہیں، کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس مل گئی، واہ، ٹھیک ہے، کوئی کھوئی چیز واپس مل گئی، ایسے گم گئے تھے مل گئے، ہاں، آپ کا مریض گھر واپس آ گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کو خود بیماری سے شفا اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ یوں اگر آپ غور کریں، ہم کھانا کھاتے ہیں، میں تو آپ کو بڑا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے اور ماشاءاللہ وہی چیز آپ کو مل گئی، واہ، کچھ پینے کا دل کر رہا ہے اور وہی چیز آپ کو مل گئی، آپ چاہتے ہیں میں گھر جاؤں تو مجھے ایسا ماحول مل جائے، اور جاتے وہ ماحول آپ کو مل گیا، مرحبا، تو نیک بیوی مل گئی، نیک شوہر مل گیا، نیک اولاد اللہ نے عطا فرما دی، کیا بات، بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بچہ عالم دین بن گیا، اللہ اکبر، بچے نے پہلی بار آپ کی دست بوسی کی اور جی امی کے آپ کو کہہ رہا ہے، بچہ بولنا سیکھ گیا اور اللہ 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 کہنے لگا، اچھی اچھی باتیں کرنے لگا، بچے نے پہلی نماز پڑھی، بچے نے پہلا روزہ رکھا۔ آپ فہرست بنا لیں گے کہ آپ کو کس قدر اس سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی سیلری اچھی ہو گئی، آپ کو انکریمنٹ لگ گیا، تب لگتا تھا کچھ نہیں ملے گا، بونس مل گیا، تو یوں مطلب کہ یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں، کئیوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں آ رہی ہوگی نا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو خالی سن کر آدمی کو نا خوشی مل رہی ہوتی ہے کہ یار واقعی سب ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جب مل جاتی ہیں تو کتنا مطلب کہ کوئی تبرک مل جاتا ہے بزرگ کا، واہ، ہے تبرک مل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی جیسے کہ آپ کو مطلب ماشاءاللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت ہے، آپ کو کسی نے مطلب کہ آپ پر احسان کیا اور آپ کو تحفے میں منہ مبارک تحفے میں مل گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تحفے میں گئے، آپ منہ مبارک آپ کو میں تحفے میں دیتا ہوں، کسی نے اور کوئی تبرک، کوئی ایسی ماشاءاللہ مقدس شے آپ کو تحفے میں دے دی۔ اب سوچئے صرف یہ سارے وہ خوشیاں ہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں، اب ان پر بندہ اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ کیا یہ وہ مواقع ہیں یا یہ یعنی خوشیاں کیا وہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ پاک نے مجھ پر رحمت کی ہے، اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا، یعنی کہ نعمتوں پر، خوشیوں پر، ان عطاؤں پر ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ سلمان بھائی، شاید ابو جہل کی موت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، یعنی جب ابو جہل مرا اور دو ننھے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ہاتھوں وہ بے مطلب کہ ذلت کی موت مرا، اور اس امت کا فرعون کہا گیا اس کو، اور جب یہ مرا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا انعام مل گیا نا، بہت بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے دفع فرما دیا، دشمن اسلام نیست و نابود ہو گیا۔ تو یہ شکر کے پہلو کو جب ہم سمجھ لیں نا، ایک تو نعمت، یہ جو خوشی ہے نا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک نعمت ہے،
ایک سمجھے. پھر نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے, واضح ہو گیا. اسی طرح جیسے کہ یوم آزادی ہے, ہم یوم آزادی مناتے ہیں, جیسے پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست ہم مناتے ہیں. تو اب یہ ایک نعمت ہے, ملک وطن عزیز ایک نعمت ہے, تو ہم اس پر شکر ادا کریں گے نا. اگر یہ پہلو, یعنی میں پلس کی طرف ابھی آ رہا ہوں, ابھی میں مائنس کی طرف آپ کو لے کر نہیں جا رہا, میں پلس کی طرف ہوں, میں خیر کی طرف ہوں, میں بھلائی کی طرف ہوں, میں مطلب کہ مثبت انداز آپ کی طرف اس پر ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کو جب بھی خوشی ملتی ہے, کوئی ایسی خوشی ملتی ہے, اب آپ تصور کریں خوشی, وہ ہو واقعی خوشی, اور خوشی وہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اسلام و دین کی اس کے اندر ساری مطلب کہ تعلیمات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو یہ خوشی, آپ کو نئی فلم دیکھ لی تو یہ خوشی نہیں ہے. کوئی سنیما کی ٹکٹ, آج کل رش بہت ہے, مل نہیں رہی تھی, تو یہ سنیما کی ٹکٹ کا مل جانا یہ خوشی نہیں ہے. یہ تو جہنم میں جانے کے راستے ہیں. تو یہ خوشیاں نہیں ہوتی. اور یار مزہ آ گیا, یہ مل گیا, وہ مل گیا. اب یہ گناہوں بھری چیزیں, اگر گناہوں بھرے یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معاذ اللہ خوشی ہے یا یہ کوئی انعام ملا, تو یہ انعام نہیں ملا, یہ مجھے سمجھو کہ شیطان کی طرف سے تھپکی ملی ہوئی ہے. تو یہ مطلب جو مدنی چینل پہ بیٹھے ہوں کو مجھے لگتا ہے اس کے زیادہ تفصیل میں لے جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا خود مدنی چینل دیکھنا, اس وقت بھی مدنی چینل دیکھنا, یہ خود ایک لمحہ شکر ہے, اور یہ خود ایک نعمت ہے جو ہم اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اور مدنی چینل پر نہ ہمیں موسیقی ملتی ہے, نہ بے پردہ, اور نہ عورت ہی نہیں ہے, نہ اس کی آواز ہے, نہ ہمیں کوئی ایسی کوئی غیر شرعی چیز الحمدللہ مدنی چینل پر ملتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ خوشیاں ہیں, بہت بڑی خوشیاں ہیں. بالخصوص آپ کو جب مدینے جانے کی سعادت مل جائے نا, یعنی اس سے بڑھ کر کیا, وہاں ایک سانس مل جائے, یہی ہے زیست کا حاصل. زیست کہتے ہیں زندگی کو, یعنی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ مجھے مدینے میں ایک سانس مل جائے, وہاں ایک سانس مل جائے, یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں, اور جسے بار بار مدینے جانے کی سعادت ملے, اس کے لیے تو اور شکر کے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, جو بندگی ہے زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے. معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی. اللہ, یعنی کہ فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, درود و سلام مشق کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ فرشتوں کو بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت ملی, سعادت ملی. مگر جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, جو ایک بار آ گئے اب پھر ان کی کوئی باری آئے گی نہیں, تو رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے. تو معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار, یعنی کہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں, انہیں تو صرف ایک بار حاضری کی اجازت ہے. ہم گناہگار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. یہ زندگی پر آتے رہے, زندگی پر یہیں رہے, تو ان کے لیے تو سارے راستے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف کھلے ہوئے ہیں. اچھا صلاح یعنی پیشکش ہے, صلاح دینا پیشکش ہے, بھائی عمر بھر پڑے رہو. یہ بدلیاں نہ ہو جی تو کروڑوں کی آس جائے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا. یہ بدلیاں یعنی یہ بدلی ہو رہی ہے نا, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. فرشتوں کی تعداد تو اللہ جانتا ہے. اگر یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے کہ اگر ایک بار آئے دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو یہ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو پھر تو کتنے ایسے جن کو حاضری کی سعادت لینی ہے اور وہ تو سعادت سے رہ جائیں گے. یہ خوشیاں ہیں, یہ نعمتیں ہیں, اور نعمت پر شکر کرنا ہے, اور شکر اللہ کی نافرمانی سے نہیں ہوتا. جس میں رب کی نافرمانی وہ کام ہمیں خوشیوں میں تو مطلب زندگی میں نہیں کرنا ہوتا, لیکن چونکہ خوشیوں کے موقع پر ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی ہمارے یہاں ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ایک جملہ کہا جاتا ہے, یار خوشیوں میں سب جائز ہے, معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. کتنی بڑی جہالت ہے, کتنی بڑی یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ خوشیوں میں سب جائز ہے. خوشی میں کوئی کسی کا قتل کرے گا؟ خوشیوں میں آپ ایک دوسرے کو تھپڑے ماریں گے؟ کون مار رہا ہے, قتل کون کر رہا ہے؟ آپ بھی ہر بات کے اندر تسبیح بھی لے آتے ہیں. یہ بھی ایک جملہ ہے کہ بھئی آپ لوگ مذہبی لوگ دینی لوگ, آپ تو جو ہے ہر بات میں تسبیح ہی بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں. ہر بات میں تسبیح, اللہ کرے ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں. ایسا تو لا ہی نہیں کر ہی نہیں پا رہے کہ ہر بات میں تسبیح لینے میں کامیاب ہو جائے. ہر بات میں تسبیح لے آئے تو پھر کیا بات ہے مدینے کی.
اللہ وہ ذوق، وہ شوق اور وہ کیفیت عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب کہ خوشیوں میں اللہ کی نافرمانی کا کام مائنس، خوشیوں میں اللہ کی فرما برداری والے کام یہ پلس ہے۔ اس میں سیلیبریشن نہیں رہے گا نا بھئی، آپ دیکھیں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ بیٹھ کے جیسے چادر بچھی بھی خوشی کا موقع ہے، بھی چادر بچھا کے روشی پڑھ رہے ہیں، وہ سوئم ہو رہا ہے اس میں بھی چادر بچھا کے روشی بھی پڑھ رہے ہیں، سیلیبریشن کہاں رہی پھر اس میں؟ خوشیوں کے موقع پر گناہ سے بچنے کو میں نے کہا ہے نا، اگر گناہ سے بچنا بھی تو ایک نیکی ہے، درست فرمایا نہیں ہے؟ ہے جی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں جو مائنس ہے نا جی۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے گا تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں سب سے بنیادی مائنس یہ ہے کہ میوزک بجنا چاہیے۔ اب میوزک کو آج کے کسی مولوی نے تو ناجائز نہیں کہا، ایسا ہی میوزک قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت موجود ہے بالکل کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ڈھول اور بانسری جو ہے وہ توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ مطلب مقصد بعثت یہ ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور موسیقی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ ہمارا مائنس، بہت بڑا مائنس ہے۔ پھر ناچنا جس کو بولتے ہیں، جو ہمارے جو ناچنا رائج ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو اچھا، تیسری چیز بے پردگی، یہ ہمارے یہاں خوشیوں کے موقع پر بے پردگی، اجنبی مرد اور عورتوں کا آپس میں ملنا جلنا، اختلاط اور جیسے میں جو ہوتا ہے یہ بے پردگی، نمازوں کو چھوڑ دینا، اس کے علاوہ اللہ پاک کی اتنی نافرمانیاں، پھر اور فیشن، ناجائز فیشن کرنا، یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ اگر آپ اس کا جائزہ لیں اور آپس کے اندر جو بے تکلفیاں اجنبی مرد اور عورتوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سب کا اگر جائزہ لیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اس کو 10 آئٹم لے لیں مائنس کے، اگر 10 آئٹم مائنس کے لیں، اس کو مائنس کر دیں، باقی رہنے دیں جو گناہ کا نہیں رہ گیا، بات تو وہی آگی نا، سیلیبریشن نہیں۔ آپ عید دیکھیں کے دن کوئی کہہ کے مار رہے ہیں، کوئی جناب تھوڑا عیدی ماحول میں میں بیٹھے آپ کو بتا رہا ہوں، عید آئے گی، جی، عید ہمارا سیلیبریشن ڈے، ایسا ہی خوشی کا دن ہے، بلکہ خوشی کرنا مستحب ہے، خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے، جی، کار ثواب ہے۔ آپ گھر پر ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لیے آتا ہے عید مبارک کے لیے، ایک منٹ ذرا سیلیبریشن کرنی ہے جی، کیسے کرنی ہے؟ ذرا گھر کی عورتیں ذرا بے پردہ باہر آنا، اچھا ذرا بیٹا میوزک بجانا، ہاں میوزک بج گیا، بے پردگی ہو گئی، ہاں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں اب سیلیبریشن کا، جی عید مبارک مبارک، یہ سیلیبریشن اس کا نام ہے بھائی۔ اگلا آیا، آپ خوشی سے گلے ملیں، میت میں کیا خوشی سے گلے ملیں گے؟ آئیے آپ تعزیت کے لیے آئے، اب ہماری میت پر آئے، ارے آئیے بڑے عرصہ ہو آپ کو دیکھا نہیں تھا، کیا میت میں ایسا کرتے ہیں؟ بھائی شادی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوگا تبھی یہ کریں گے نا۔ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا مطلب کہ یوں مطلب کہ افسردہ منہ لے کے ملاقاتیں کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا میت میں جائیں گے تو کیا کسی کو عیدی دیتے ہیں؟ کیا سوگ میں جائیں گے تو کسی کو مٹھائی دیتے ہیں؟ کیا کوئی گھر پر آتے تو کیا وہ کو مطلب کوئی اہتمام کرتے ہیں خوشی کے میت کے موقع پر؟ اب عید کے دن جب کوئی آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، چلو ہم عید ہی کو ماڈل بنا لیتے ہیں نا، جو ابھی آنے والا ہے اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے، اب ہم رہے نہ رہے عید تو آنی ہے۔ تو اب عید جب آئے گی تو آپ جب ملیں گے تو کیا عید کے دن کے لیے کیا نیا لباس آپ نے نہیں سلوایا؟ کیا میت پہ سلواتے ہیں؟ نہیں سلواتے، بلکہ پرانا جوڑا نکال کے پہن دے گا، یار گھر میں میت ہو گئی، کہاں نئے کپڑے پہنیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ خوشی منائی آپ نے، ٹھیک ہے، نئے جوتے پہنے خوشی منائی، نئے چپل پہنے خوشی منائی، اور بھی کچھ جو کچھ نیا کرنا ہوتا آپ نے کیا، یہ خوشی منائی۔ کیا 12ویں پر ہم یہ خوشی نہیں مناتے؟ ٹھیک ہے، ہماری عیدوں کی عید تو ہماری 12ویں شریف ہے، ٹھیک ہے، یہ مناتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ملتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، معانقہ جس کو کہتے ہیں، ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آئیے بیٹھیے، کیا کھانا پسند کریں گے ان کے لیے، چائے، یہ وہ دودھ وغیرہ ہم پیش کرتے ہیں، کہ یہ ساری خوشی، پھر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سنائیے ماشاءاللہ کیسی رمضان گزری، کام کی باتیں کریں گے۔ تو کیا یہ سارا سیلیبریشن نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں میں عیدی دے دیتے ہیں، کیا یہ سیلیبریشن نہیں ہے؟ اور مبارکباد کہہ دینا آپ کو، عید مبارک ہو، یہ سیلیبریشن نہیں ہے؟ تو اور کیا سیلیبریشن آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب وہاں کھڑا رہ کے یہ کودے ناچے معاذ اللہ، یا خدا نہ خواستہ رقص کرے، اس کو سیلیبریشن کا نام دیں گے؟ ایک مسلمان کا وے آف سیلیبریشن
میتھڈ آف سیلیبریشن اس کو تو سمجھنا پڑے گا نا. صحیح. وی آر مسلم, ہم کلمہ پڑھنے والے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اصول اور ہمارے قواعد اور ہمارے ضوابط اور ہماری چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے, اور ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ سیرت کیا کہتی ہے اس میں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا کافی ہے. اور ویسے بھی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, خوشیوں کے موقع پر جو ہمارے یہاں جو معاذ اللہ جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہے, ناچنا گانا کودنا یہ وہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں, جو میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں, تو اگر کوئی مذہبی آدمی جب وہاں آ جاتا ہے, جب وہاں کو مذہبی شخص آتا ہے, تو کیا آپ کو وہ اچھا لگے گا؟ بلکہ آپ اس کو سائڈ میں لے جا کر کہیں گے نہیں یہ آپ کے آنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. تو وہ بھی تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں, داڑھی کا رکھی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. بعض بڑے مہذب لوگ لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں سلمان بھائی, داڑھی تو ویسے مسلمان کو رکھنی ہے. داڑھی منڈانا الگ رواج آ گیا نا. صحیح. داڑھی تو بال آ رہا ہے منہ پر, چہرے پر, اس کا تو ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو آنے دے, ایک مٹھی تک رکھنا تو واجب ہے, منڈانا حرام ہے. تو لیکن ایک مذہبی طور پر, ایک ریلیجیس پرسنالٹی کے طور پر, اچھا نارمل جیسے پوری داڑھی, جس کو داڑھی والا آپ کہتے ہیں, داڑھی والا ہو, جس کی نماز کا نشان ہو, اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ داڑھی والا نمازی آدمی ہے, وہ بھی اگر وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا, بولے سوٹیڈ بیٹھا ہوا ہوگا, لوگوں کو وہ بھی لوگ اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, یار ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں نا تو اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں, یہ کام ہی غلط بات کریں. آپ نہیں, یہ ہاں ماشاء اللہ آپ آ گئے اس جگہ پر جہاں میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا, کہ یہی میں اپنے ناظرین کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر آپ اس کو وہاں سے کیوں نکال رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے ابو کی میت میں آیا تو آپ نے اس کو نہیں نکالا. جب وہ نکاح میں مسجد میں بیٹھا ہو تو آپ نے اس کو نہیں نکالا کہ نہیں ادھر آپ کا یہاں کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ آپ کے اس بے ہدا اور بے وقوفانہ انداز جو خوشی منانے کا ہے, غیر شرعی انداز خوشی من, جب وہ وہاں بیٹھا تھا تو آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ حضور یہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, یار یہ آپ کے آنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کام درست نہیں ہو رہا, ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, لوگ باتیں کریں گے. یہی بات بس اس کو سمجھانے کا میرا مقصد ہے کہ یہ وہ لائن ہے جس کو ہر کم و بیش مسلمان جانتا ہے کہ یار یہ لائن کراس کر چکا ہوں میں. تو کم از کم یہ ریلیجیس پرسن کو لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ دین پر جتنا مجھے عمل کرنا ہے, یہ تو ان کو عمل کرنا, ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے. ایک بے عملی ہونا اور ہے, لیکن عمل تو کرنا ہی ہے نا. تو اللہ پاک ہمیں ان خوشیوں کے موقع پر, کیونکہ موضوع ہمارا خوشیاں اور پلس مائنس ہے, تو مائنس اللہ کی نافرمانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. وہ دل آزاری کے نام پر ہوتا ہے, قطع رحمی کے نام پر ہوتا ہے کہ جناب اس کو نہیں بلائیں گے. بھائی بلا لو, خاندان ہے, رشتہ دار ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی کا موقع ہے, مل جائیں گے. میت پہ تو ویسے ہی اگلا آ جائے گا, پھر اب روک بھی نہیں سکو گے. میت میں کو تھوڑی کاٹ چھاپتے کہ ہمارے کسی کی میت ہو گئی ہے, آپ آئیے گا, اگلے دن یہ ہے, اگلے دن یہ ہے. کوئی میت کے کوئی 4 کارڈ تھوڑی ہوتے ہیں. تو آدمی آ ہی جاتا ہے میت کے اندر, لینا خوشی کے اندر دعوت دینی ہوتی ہے. اگر آپ نے خوشی کے موقع پر دعوت دی اور آپ کے اگر تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں, رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, اور آپ خوشی کے موقع پر اس کو جوڑ لیتے ہیں, تو یہ پلس ہے. اور جب وہ خوشی کے موقع پر اس کو دعوت نہیں دینا, حالانکہ یہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے, کوئی مطلب وجہ نہیں ہے اس کو دعوت نہ دینے کی, کوئی وجہ نہیں. صرف وجہ یہی ہے کہ آپ کی نفس کی اور آپ کی انا کی وجہ سے آپ اس کو دعوت نہیں دے رہے اور رشتہ کاٹ رہے ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین میں سے ایک تعداد سمجھ رہی ہوگی, تو یہ کتنا بڑا مائنس ہے. پھر اس کی دعوت ہوگی تو وہ آپ کو کاٹے گا, تو مائنس پر مکھی بیٹھتی چلی جائے گی, تو یوں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے, عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں جی. نگرانی شورا سے عرض ہے کہ بعض لوگ خوشیوں کے موقع پر بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, یوں سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سب خوشیوں کے موقع پر ہے نا, بچوں کے بڑی آزادی ہو جاتی ہے. وہ کپڑے وپڑے بھی پہنتے ہیں اور خوب, مطلب کہ اچھا سارے بچے خاندان کے جمع ہوتے خوشی کے موقع پر.
ٹھیک ہے نا. جیسے کہ افطار میں بھی مطلب گھر میں بہت سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ فیملی ممبر جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے بھی جمع ہوتے ہیں. اگر اس میں اگر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، تو اب مطلب کہ بیٹیوں کے بھی آ گئے تو بہنوں کے بھی آ گئے تو بھائیوں کے بھی آ گئے تو یہ بھی آ گئے تو یہ سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں. اب تو بچے جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح دعوتوں میں بھی بچے جمع ہو جاتے ہیں، دیگر خوشی کے موقع بچے جمع ہو جاتے ہیں. اب بچے جمع ہوئے تو ایک دو جب آپ کے گھر میں تھے تب بھی آپ کے لیے آزمائش تھی، تو اب تو یہ 12 15 ہو گئے. تو اب یہ تو مطلب ان کو تو مل گیا نا، ان کو تو آپ نے میدان دے دیا ہے کہ جاؤ بچوں کھیلو. اب بچے تو ادھم مچائیں گے. تب یہ بچوں کا یہ جو شور ہوتا ہے نا، یہ بچوں کی بدتمیزی نہیں ہوتی، یہ بچوں کا بچپنا ہوتا ہے، یہ بچوں کا کھیلنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بچہ بدتمیز، بد اخلاق، اور ایک ہوتا ہے بچہ شرارتی، چیزوں کو چھیڑتا رہے گا، یہ کرتا رہے گا، وہ کرتا رہے گا. تو یہ تھوڑی سی ایک لائن ہے. پھر ایک ہوتا ہے بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو آپ بولو بیٹا خاموشی کے ساتھ کھیلو، یا غصہ. بچے بولیں خاموشی کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں؟ وہ بڑوں کو بولیں گے اچھا آپ 2 4 بڑے مل کے ذرا خاموشی کے ساتھ کھیل کے بتائیں. تو آپ خاموشی کے ساتھ کیسے کھیلو گے؟ میں پتا آپ خاموشی کے ساتھ کیسے کھیلو گے؟ آپ چاروں اپنے ہاتھوں میں موبائل لے لو گے، خاموش موبائل میں لگے ہوئے. بچے بولیں گے ہم بھی یہ کریں. تو بچے جمع ہوں گے نا تو بچے کریں گے. تو ان کو مطلب بلا وجہ ڈانٹنا، جھارنا، بٹھا دینا یہ نہیں. تھوڑا مطلب کہ بچوں کو مل جلیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی توڑ پھوڑ نہ کرنے دیں، ان کو ایسا نہ کرنے دیں، اوور لمٹ نہ ہونے دیں. مگر اس موقع پر بچوں کو پھر سب کے سامنے، اچھا ایک بچے کو 10 بچوں کے سامنے جھاڑ دیا تو بلا اجازت شرعی بچے کی دل آزاری بھی جائز تو نہیں ہے نا. تو اس سے تو بچنا پڑے گا. تو بچوں کے لیے تھوڑا پوشن الگ کر دے گا، کمرہ الگ کر دے، بچوں جاؤ یہاں کھیلو. تو یہ تھوڑا ہو جائے گا. بچے بھی کتنے دیر رہیں گے آپ کے گھر میں؟ خوشی کا موقع ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے، کتنی دیر رہیں گے؟ اللہ خیر کرے گا. تو بچے آپ دیکھتے نہیں میرے پیر صاحب کے گرد کتنے بچے جمع ہو جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ موقع محل ہوتے ہیں تو رعایت کرے. آپ بچوں کو سمجھا بجھا کر لے جائے کہیں دعوت نہ کہ بیٹا ذرا مہربانی کرنا، عزت کا کچرا نہیں کر دینا. نماز ہوگا بچے عزت کا کچرا کر دیتے یہ پھر بڑی جگہ بڑے کب کھائیں گے، بچے سارے پلیٹیں صاف کر کے چلے جائیں گے اور بہت کچھ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. تو تھوڑا تربیت کر کے لے جائے، دل بڑا رکھے، انشاءاللہ تعالی خوشیوں کو خوشیوں کے ساتھ گزارے. مرحبا مرحبا. ایسا پرسنل سا سوال ہے، اللہ آپ کو برکت دے. آپ بھی ماشاءاللہ نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، تو آپ کے نواسے نواسے اور اس طرح سے مطلب نواسیاں پوتے اور اس طرح سے آپ کی ماشاءاللہ آل اولاد ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ بھی جمع ہو کر مطلب ان کا بھی کوئی تھوڑا دھوم دھام والا میرے لیے خلیفہ امیر سنت کے بچے بھی امید ہے آتے ہوں گے گھر پہ. میرے لیے بڑا وہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے جب میری ساری آل جمع ہوتی ہے. واہ مرحبا. بچے ہوتے ہیں وہ مطلب ماشاءاللہ شہزادہ حضور کی تو کرم نوازی بھی صدقہ و مرحبا آ جاتی ہے. میں تو بعض اوقات حسن کو بھی بلا کہ کوشش کرتا ہوں یہ بھی آ جائے. تو یہ مطلب سارے بچے ہوتے ہیں گھر میں. تو میرے لیے بظاہر جب بچے اور بچوں کے بچے سب جمع ہوتے ہیں نا تو ایک گھر میں مطلب کہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یار مطلب اللہ پاک تیرا شکر ہے اور اللہ پاک نظر بد سے بچائے. یوں میں اس ٹائم پر اپنے اندر ایک شکر کا پہلو پاتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ پاک کا شکر ہے. اور بس یہ ہے تو یہ سب مل جل کر ہے، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، سب مل جل کر رہے اور سارے خوشیوں کے ساتھ رہیں. اور یہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس میں بس یہ اونچ نیچ ہونے سے بچائیں. میں کہتا یہ کتنی دیر ہوتی ہے یار، یہ گھڑیاں کتنی دیر ہوتی ہے. بچے آتے ہیں آئیں گے، تھوڑا بیٹھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تھوڑا بچے کھیلیں گے کودیں گے اور پھر سب دوبارہ پھر چلے جاتے ہیں. رکیں گے تو تھوڑا رکیں گے پھر چلے جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا. اللہ پاک نے یعنی ان کو پوچھے جن کے گھروں میں کہ نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ پوچھنے والا، نہ آنے والا، نہ جانے والا، تب پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کس قدر میٹر کرتی ہیں. اور یہ مطلب کہ اور پھر جب کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے سلمان بھائی، دودھ سے زیادہ دودھ کی ملائی اچھی لگتی ہے. بچوں سے زیادہ نا بچوں کے بچے اچھے لگتے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں نا پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اس طرح کے اور دیگر جو بچے جن سے آپ کی قلبی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. اور ان کے ساتھ میں تو دیکھتا ہوں، مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کئی باتیں اس وقت یاد آ جاتی ہے. سم ٹائم نواسوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو نانا حسنین کس طرح اپنے نواسوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اگر پڑھیں تو سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں نے تو
بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ سیکھا میں نے امیر اہل سنت سے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور شہزادہ امیر اہل سنت سے بھی میں نے بچوں کے ساتھ ایک کیسا مطلب کہ ہمت، حوصلہ، ٹیمپرامنٹ اور خوشیوں پہ خوش ہونا چاہیے یہ دیکھا ہے۔ تو یہ مطلب کہ سیکھا ہے، اللہ مجھے عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور میں اس پر عمل پیرا بھی پراپر ہو جاؤں۔ مگر یہ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں مدنی چینل کے ناظرین بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول گھر میں بنتا ہے تو گھر میں عموماً بڑے زیادہ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماردہ شروع کر دیتے ہیں، پھر سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایسے موقع پر کسی کو بھی بدبزگی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو لفظوں کے ذریعے چوٹ نہ پہنچائیں، اور مطلب ایسا کوئی جملہ نہ کہیں کہ اس کو لگے کہ یار اس نے میری دل آزاری کر دی، مجھے جھاڑ دیا، مجھے ٹوک دیا، میرے بچے کو یہ کر دیا، کہ میرے بڑے کو یہ کر دیا۔ نہیں، اچھا پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی، گھر سے جانے کے بعد بھی غیبتیں نہ کریں۔ میں تو بس صبر کر کے بیٹی تھی، اس کا بچہ ہے، یا اللہ کہ تربیت ہی نہیں کی۔ اچھا پیچھے گاڑی میں اس کا بچہ خود ہی کود رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا بچہ کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو جو یہ پھر غیبتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے برایا کرتے ہیں، آپ آج کے بعد ہم جائیں گے نہیں۔ اب کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں۔ مرحبا کال۔ خوشیوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی خوشیوں میں غریب اور جو کمزور رشتہ دار یا دوست ہوتے ہیں ان کو نہیں شامل کرتے، بس عہدے والے، منصب والے اور امیر جو لوگ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہی کو صرف کیا جائے مدعو۔ تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے جو بات کی ہے یہ بھی مشاہدے کی باتیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو یا غریب جان پہچان والوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگرچہ سب نہیں کرتا۔ اب جو ہے سارا فیملی غریب ہے تو وہ کیا کسی کو مطلب وہ نظر انداز کریں گے؟ تو لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دعوتوں میں یہ فقراء، غرباء، مساکین یہ ہوں، یہ بہت اچھی دعوت ہوتی ہے، اور اگر ایسے ہوں اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں پئیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ ان کو دور کرنا ہرگز درست نہیں ہوتا۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، جیسے دو ماموں آپ کے رشتہ دار ہیں، دو ماموں ہیں، ایک ماموں بڑے امیر ہیں، ایک ماموں غریب ہیں، دو چچا آ گئے، ایک چچا بڑے امیر ہے، ایک چچا غریب ہے۔ اچھا بھائی اگر پر آ گئے چار میں سے دو بھائی بڑے امیر ہیں، دو بھائی بڑے غریب ہیں، تو اب آپ مطلب کہ وہ غریب جو بھائی ہیں یا غریب جو ہیں ان کو آپ اتنی لفٹ نہ کریں، وہ آئیے، اور جیسے امیر ہے، ارے آئیے آپ آ گئے، بس مزہ آ گیا، وہ آئے تو مزہ کیوں نہیں آیا تھا بھیا؟ اسی طرح آیا ہے تو تحفے ساتھ لے کر آیا ہے، آیا ہے تو کچھ دے کے جائے گا، اور وہ آیا ہے کہ روٹی کھا کے جائے گا۔ سارے مہمانوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کے جاتا ہے۔ اس پہ کوئی امیر غریب کی تخصیص میں نے تو نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی تو مجھے بتا دیجیے نہیں کہ بھائی امیر زیادہ گناہ لے کر چلا جائے گا، غریب کم گناہ لے کے جائے گا ہمارے، نہیں ہے نا یار، تو نہیں ہے ایسے۔ تو ایک تو یہ نہیں ہے، داماد ہیں، ایک داماد امیر ہے ایک داماد غریب ہے، تو جناب امیر داماد کو تو بڑی اہمیت دی تھی، غریب داماد کو آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ تو یہ نہیں، یہ رشتے برابر، یہ رشتے امیری غریبی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذوی الارحام، یہ خونی رشتے ہیں جو برابر ہیں، ماموں، چاچا، خالہ، پھوپھی، یہ ذوی الارحام ہے، خونی رشتے ہیں، بھائی بہن، یہ سب رشتے، پھر اور دیگر جو رشتے آتے ہیں۔ تو اس پہ امیر غریب کی نہ رکھیں، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر تھوڑا سا غریب اور یوں کچلا ہوا کوئی ایسی شخصیت ہے جو بالکل اپنے اندر پاتی ہے کہ احساس کمتری، اس کو زیادہ اہمیت دیجیے۔ کھانے میں اگر ایک کو ایک بار پوچھا تو دوسرے کو بھی پوچھیے۔ تو یہ برابری کا انداز رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا ہوا ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، یہ یاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا، زیادہ پرہیزگار ہے۔ جی مرحبا کال۔ تو اطہارت تاریخ سمباد سے عرض کر رہا ہوں، خوشیاں اور پلس مائنس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ نگران شورا اس پہ روشنی ڈالیے کہ بہت سارے لوگ پریشانی میں ایک دم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتے، حالانکہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنوں میں چلے پاواں۔ خوشیاں بھی برحق چیز ہے لیکن سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور موجودہ جو مالی حالات ہے، جب کسی کے پاس چندے کے لیے جائیں تو آگے سے یہی رونے کو زیادہ تر تاثرات ملتے ہیں، جی لٹ گیا، پٹ گیا، سب کچھ چلا گیا۔ تو ان کے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں؟ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں،
خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ واہ اگر کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے، رات آئی ہے یوں سمجھے، تو صبر کریں۔ رات کو ایک دن جانا تو ہے، صحیح ہے، ایک نہ ایک دن خوشیوں کا سورج طلوع ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسا ہی تو جب رات آئی ہے تو بس اب رات آئی تو رات آئی ہے، ستارے دیکھ کر دل بہلا لیں۔ واہ 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 رات میں ستارے تو واہ واہ اکبر، واہ اللہ تعالیٰ صبر کیا عطا بات کرے۔ کی ہے سر، مدینہ مزہ آ گیا ماشاء اللہ۔ جی کال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد اپنے والدین کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی کپڑے لے آئے یا پرس لے آئے تو تاکہ وہ خوش ہو جائیں، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس تو بہت سارے کپڑے تھے، ہمارے پاس تو بہت سارے پرس ہیں، جوتے بھی بہت سارے ہیں، آپ نے ویسے ہی پیسے ضائع کیے ہیں۔ تو اس طرح بچے ڈیگریڈ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ڈیگریڈ تو نہیں ہونا چاہیے، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں بھی شفقت کا پہلو دیکھیے۔ بیٹا میرے پاس کپڑے تھے، میرے پاس پرس ہیں، میرے پاس یہ چیزیں تھی، بیٹا کیوں زحمت کی، پیسے خرچ کر دیے یوں کر کے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈس اپوائنٹ کیا ہے آپ کو، دل برداشتہ نہیں ہے، لیکن والدین کی بڑوں کو چاہیے کہ خوشی سے قبول تو فرما لیں۔ ہم بھی کوئی سا تحفہ ملتا تو کیا کہتے ہیں ارے آپ نے بڑی زحمت کی، تو کیا ڈس اپوائنٹ تھوڑی کرتے زحمت کرنے پر۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا کٹسی ہوتی ہے آدمی کی، کہ اب یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ واقعی اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس یہ سامان ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات والدین کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خوش ہوں گے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسے موقع پر آپ کو اندازہ ہے تو والدین کو پیسے جا کر پیش کر دیں، واہ واہ پیسے دے دے۔ اب باپ کو ہو سکتا ہے یہی پیسے باپ آپ کو تحفے میں لٹا دے، یا یہی پیسے آپ کے والد صاحب آپ کے بچوں میں خرچ کر دیں۔ صحیح تو اب والد صاحب اپنا سوٹ پیس اور اپنا پرس نے اپنی چیزیں کہاں بیچنے کے لیے بیچارہ جائے گا۔ صحیح تو بعضوں کا چیزیں ہوتی ہے کیش نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کیش کے لیے۔ تو میں تو زیادہ تر یہی میری یوں سمجھے کہ میری اپنی رائے ہے کہ اگرچہ دیگر تحفے دینے کے تعلق سے ہمارا کافی عرف ہے، عادت ہے، نو ڈاؤٹ اس کے بھی فوائد نہیں ہے، ایسا میں نہیں کہتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید رقم کیش جو ہے نا یہ سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے، کہ مطلب کہ اب ایک آپ نے ڈنر سیٹ دے دیا، گھر رکھا تو 4 ڈنر سیٹ پہلے ہی آئے ہوئے تھے، اور جہیز میں لڑکی 4 ڈنر سیٹ اور لے کر آئی تھی، اب یہ کیا سیٹوں کا ڈنر کریں گے؟ ایسا تو ہے نہیں۔ اب آپ نے سوٹ پیس دے دیا، اب آپ نے دے دیا کوٹن کا، وہ پہنتے تھے سلک، لڑکیوں کے تعلق سے آپ نے دے دیا کچھ اور، وہ پہنتے تھے کچھ اور، آپ نے دے دیا سادہ، وہ پہنتے تھے پرنٹڈ۔ تو یوں مطلب ہر ایک کی چوائس بھی جدا جدا ہوتی ہے، تو کیش دے دے، میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں، کیش دے دیں۔ عیادت کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے، پھل فروٹ لے کے جانا اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو یہ مطلب یہ بھی خوشی کی باعث بن سکتا ہے، لیکن اب اس کے پاس جاتے تو وہ چھٹا تھیلا آپ کا ہوتا ہے سیب کا، اور اس کو وہ پیسے کوئی نہیں دے کے جاتا بیمار کو یہ ہے، آپ 1000 میں سے کوئی آدھا نکالیں گے تو شاید نکل آئے۔ اصل میں ہمارے عرف نہیں ہے، وہ شاید اس کو بھی فیل ہوگا میرے کو پیسے کیوں دیے بعضوں کو، لیکن ہر ایک کو فیل آپ کو لگتا ہے کہ فیل ہوگا کہ مجھے پیسے کیوں دے کے جا جیسی حیثیت۔ اب آپ کسی کروڑپتی آدمی کے پاس عیادت کے لے جائیں اور پتہ بھی ہے کہ اس کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کو جا کر آپ ویسے ہی مطلب کہ کتنا ہمارا جیسا آدمی آ کے 500 کا لفافہ دے گا اس کو، تو وہ بولے یار یہ 500 کا لفافہ میرے کو دے کے چلا گیا، تو اس کو 500 کے لفافے کی جگہ 200 روپے کے پھل اچھے لگیں گے۔ تو یہ نا موقع محل دیکھ کر کرنا ایز پر کنڈیشن ہے۔ مرحبا، بہت بہت پیاری بات کی جی، کال لیتے ماشاءاللہ سے پلس مائنس سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض عوام اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی خوشیوں میں سے شریک ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے میں اس کی خوشیوں میں شریک ہویا۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ان کا اس انداز میں شرکت کرنا اور لوگوں کو سنانا کیسا، اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، شرکت کس انداز میں کرنی چاہیے غریب کی خوشیوں میں جائیں تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ یہ بعض اوقات ان کو ہوتا ہے جو خود کو اپنے ذات میں اہم یا بڑا فیل کرتے ہیں، تو جب وہ کسی کمزور، کسی غریب یا کسی ایسے عام آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ یار میں آیا ہوں نا۔ اب یہ اتنا کلوز کوسچن ہے اور اتنی کلوز کیفیت ہے کہ اس سے نکلے کیسے آدمی۔ ہمارے یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے تیار ہو جائے نا، عصر سے مغرب جو نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ اگر کوئی نماز کے لیے تیار ہو جائے نا مسجد میں آنے کے لیے، تو اس کو لے کر جائیں مسجد میں،
لے کے جانے والا یہ نہ سمجھے کہ میں لے کے جا رہا ہوں، بلکہ لے کے جانے والا یہ کہے کہ اللہ پاک نے اس بندے پر کیسا کرم کیا کہ اس کو اپنی مسجد کی طرف آنے کا راستہ دیا، اور اللہ نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں اس کو مسجد تک پہنچاؤں. سبحان تو اللہ، اس میں بندے کی عاجزی ہے. کیا بات. تو ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو یہ ہمیں عاجزی کرنی چاہیے کہ میں ان اچھے ستھرے اور صاف لوگوں میں آیا ہوں، اور ہاں دل جو ہی ان کی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جب کوئی اس طرح اہم یا بڑا آدمی جاتا ہے تو ان لوگوں کی بڑی دل جوئی ہوتی ہے. تو واقعی دل جوئی کی نیت کرے کہ میں یہ دل جوئی کروں گا، ان کا دل خوش کروں گا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں گا، اور جو بھی مطلب کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کے مطابق اہتمام کیا ہوگا تو میں اس میں دل میں کوئی برا جانے ان کی چیزوں میں اس طرح شریک ہو جاؤں گا جبکہ وہ شرن درست ہو. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. مرحبا. کال. عمر حیات اتاری تانزانیہ والا سے گزار ہوں. نگرانی شورا، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش رہیں، یہ ذہن کس طرح سے بنے؟ براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. یہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، مگر یہ عادت کس طرح آئے اور یہ کیفیت کس طرح ہے، یہ تو خیر یقیناً یہ اللہ پاک ایک انتہائی کوئی مطلب نیک بندے، اولیاء کاملین اور اس طرح کو پہنچے ہوئے بندوں کی یہ شان یقیناً ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ بس راضی رہے. واہ. ورنہ مطلب کہ یار ہم جیسے لوگوں کو سے تو باتیں تو خیر ہو ہی جاتی ہیں، مگر سچی باتیں جب پڑتی ہے نا تو بڑی مطلب بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ باتیں یاد بھی نہیں رہتی، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یہ تو بس ہے، تقدیر الہی پر راضی رہنا اللہ ہے کہ بس جو تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا. جی. کال. عموماً لوگ کہتے ہیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کسی کو کوئی خوشی ہو تو لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے چھپاؤ، کوئی نظر لگ جائے گی، ہم کسی کو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح جب خوشیاں ہم ایک دوسرے سے شیئر نہیں کریں گے تو وہ زیادہ کیسے ہوں گی؟ اس کے متعلق کوئی ارشاد. تھوڑا موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے. یہ بھی بات ہے کہ کچھ بندے اپنی نعمتوں کو اور اپنی چیزوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے مقاصد کو بعضوں کا چھپانے کا بھی میں نے احیاء العلوم میں پڑھا ہوا ہے کہ اس کا اظہار مت کریں، نظر لگ جاتی ہے. اور یہ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، اب آپ تھوڑی دیر اور مزید متوجہ ہو جائیں ناظرین. میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو بالکل یاد آ جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی پلاننگ آپ کے ساتھ، آپ پلاننگ کے ساتھ ہیں، اور بیٹھ کر ایسے اپنی پلاننگ شیئر کر دیا، میں آج کل یہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے، میرا وہ ارادہ ہے، بس یار میں نے پلان کر لیا، میں یہ کر لیا ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا کام. یہ آپ کا تجربہ ہے. اور لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، وہ تم کرنا چاہ رہے تھے، تو اتنا دم ہو جاتا ہے وہاں نہیں یار، پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی. اچھا کبھی کبھی آپ کچھ بھی نہ بتائیں، آپ مٹھی بند رکھیں، کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں میں نے احیاء العلوم میں پڑھی ہیں، روایتوں کے ساتھ. یہ باتیں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے روایت کے ساتھ. اس سے حسد پیدا ہو جاتی ہے، وہ اظہار کرنے سے نظر بد بھی آ سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو روکنا چاہیے. پھر یہ اس کا بھی ایک موقع ہے، یہ بھی ایک مطلب کہ ایک موضوع ہے. لیکن کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرو تو کوئی نہیں. اب خوشی ہوئی ہے، اب مطلب آپ کے گھر میں کچھ خوشی آئی ہے، مدینہ کا ویزا آ گیا ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں جناب، حج پہ جا رہے ہیں، آپ بولے یار اب کسی کو نہیں بتانا. اب خوشی مل گئی نا، خوشی مل گئی، بتا ماشاء اللہ. اگر نیت اچھی، اب یہ نہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اس میں کوئی دکھاوا نہ آ جائے، کوئی ریاکاری نہ آ جائے، اس میں کوئی حب جان نہ آ جائے، اسی نہ ہو جائے. لیکن ماشاءاللہ مطلب کہ یہ کئی خوشیاں ہوتی ہیں جو شیئر کی جا سکتی ہیں اور شیئر کرنی بھی چاہیے. لوگ خوش ہوتے ہیں، کل خوش ہوتے ہیں. اور ویسے میں آپ سب کو عرض کروں کہ اگر آپ کو کسی کی خوشی کی خبر ملتی ہے تو خوش ہوا کریں. آپ کو خوش رہنا ہے تو خوشیوں میں خوش ہو جائے کریں. کسی کی خوشی کی خبر سن کر موڈ کیوں خراب ہو جاتا ہے آپ کا؟ اس کا مطلب آپ کو اس سے حسد ہو گئی ہے، آپ کو اس سے دشمنی ہے، آپ کو اس سے کینہ ہے، آپ کو اس سے بغض ہے. بغض سے کیا ہے؟ آپ اسے کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے آپ کی کیا جائیداد کھا گئے؟ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں کیا. نہیں آپ کو نہیں پتا کیا کیا. اچھا میں آپ کو سوال کرتا، کیا اس نے آپ کا کوئی شرعی حق تلف کیا ہے؟ کہ جو آپ کا شرعی حق تھا اور اس نے آپ کا شرعی حق کھا کر آپ پر ظلم کیا ہو؟ ایسا ہے؟ یقین مانے 99% چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. وہ جو کچھ آپ سمجھتے کہ اس سے میرا غلط کیا ہو، ضروری تھوڑی غلط کیا ہو. آپ کا فون اٹینڈ نہیں کیا تو اس کا حق ہے وہ فون اٹینڈ نہ کرے. اس نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی، اس کو ٹھیک ہے، دعوت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو دعوت دے.
تو بہت ساری چیزیں جس میں ہماری حق تلفی نہیں ہوتی، جی۔ بس ہماری ایک عجیب و غریب قسم کی سوچ ہوتی ہے، اب ہمیں اسے نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں اسے بغض ہو جاتا ہے، ہمیں اسے کینہ ہو جاتا ہے، اس کی خوشیوں کو بھی ہم لوگ مطلب کہ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک نے جس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے نا، اس پر تو نعمتیں برسیں گی، اور اگر اس کی نعمت سے آپ کو جیلسی ہو چکی ہے تو یاد رکھیے کہ اس کی تو نعمتیں بڑھیں گی، آپ کی جیلسی بڑھے گی۔ اللہ یعذ باللہ۔ آپ سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ گویا کہ حسد کرنے والا اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ اسے کیوں عطا فرما رہا ہے؟ بس اللہ کی مرضی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی خوشیوں کو میں مطلب کہ وہ رنجیدہ ہونے کی؟ نہیں، خوشی ملتی ہے، آپ اس کو مبارکباد دیں، آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک آپ کی خوشیوں میں برکت دے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب یہ کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو خود آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو راحت عطا فرمائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر اور آپ کی ذات، کیونکہ یہ حسد جو ہے نا یہ آپ کو بے چین کر رہی ہے، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو بیچارے کو پتہ چل بھی گیا تو وہ دعا کر دے گا یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، مگر اس سے آپ کی پریشانی بڑھ رہی ہے، آپ کا غم بڑھ رہا ہے، آپ کا دکھ بڑھ رہا ہے، آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہے، آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے، آپ سٹریس میں آ گئے ہیں، آپ کو انزائٹی ہو گئی ہے، آپ کو طرح طرح کی چیزیں خدا نخواستہ ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کو کسی کی خوشی کے ساتھ بغض ہو گیا، کسی خوشی کے ساتھ آپ کو حسد ہو گئی، کسی کی نعمت کے ساتھ آپ کو حسد ہو گئی، اور یہ گیا، اور حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ اللہ پاک ہمیں حسد جیسی آگ سے اور حسد جیسے حرام اور ناجائز گناہ سے اللہ پاک آپ کی میری حفاظت کرے، اور ہمیں اللہ پاک راحتوں، سکون اور خوشیوں بھری زندگی عطا کرے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کرے، اور جب بھی ہمیں کوئی خوشیاں، یہ راحتیں، نعمتیں ملتی اور مل ہی رہی ہیں، پورا جسم اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، نعمتیں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، ایسی بات، ان بے حساب نعمتیں ہیں۔ درست فرمایا۔ تو ہم ساری زندگی اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے رہے نا، تب بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو، مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں نگران شورا کے بتائے ہوئے ان پیارے پیارے ملفوظات پر، ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ،